آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت بابا فرید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آپ نے علوم ظاہریہ حاصل کیے اور آپ کے علم کی شان پتہ کیا تھی؟ حضرت سید بدر الدین اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت سید محمد۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں حضرت سید محمد، آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صوفیوں کے بڑے مخالف تھے، کیونکہ جامع علوم معقول والمنقول تھے، عقلی علوم کے بھی جامع تھے اور نقلی علوم جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نقلی علوم، نقلی علوم کے بھی جامع تھے اور عقلی علوم ویسے منطق اور دوسری جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، حضرت سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جامع علوم معقول و منقول تھے، اس کے باوجود حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمیت کی وجہ سے یہ ان کے مرید ہو گئے۔ کتنی علمیت ہوگی، اور پھر تربیت کتنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر دوسرے مرید کی بات کرتے ہیں حضرت مولانا نظام الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بات کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب علم پڑھ کر فارغ ہو گئے نا، علم پڑھ کر فارغ ہو گئے علم شریعت، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے من میں یہ خیال آیا کہ اب میں کسی جگہ کا جج لگ جاؤں گا تو مجھے اسٹیٹ ایویں تو نہیں لگتا، ایویں تو نہیں کہ مجھے اسٹیٹ لگ جاتا، کچھ پڑھا ہوتا ہے تب ہی مجھے اسٹیٹ لگتا ہوتا ہے نا، ایسے ہی تو نہیں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میں کسی علاقے کا مجسٹریٹ لگ جاؤں، کسی علاقے کا قاضی لگ جاؤں۔ کہتے ہیں حضرت بابا فرید کے بھائی ہیں حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے پاس گیا اور کہا حضرت جی، حضرت بابا صاحب کی نا بڑے تعلق، آپ کے بڑے تعلق ہیں سرکاری محکموں میں، آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی علاقے کا قاضی لگوا دیں۔ تو حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے، قاضی مشو چیز دیگر شو، قاضی نہ بنو کچھ اور بن جاؤ، قاضی نہ بنو کچھ اور بن جاؤ۔ حضرت حکم فرمائے، کہا اجودن میں پاک پتن میں حضرت بابا فرید میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے پاس ذرا حاضر ہو کر دیکھو ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، پھر جو تمہاری مرضی آئے کرنا۔ نیت کیا تھی کہ میں کسی علاقے کا جج بن جاؤں۔ حضرت نجیب الدین متوکل فرمانے لگے، قاضی مشو چیزیں دیگر شو، قاضی مت بنو کوئی اور چیز بن جاؤ، کچھ اور بنو۔ تو پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو علم کا منتہائی کمال ہے، جب حضرت بابا فرید کے حجرے میں داخل ہوتا ہے نا، تو خود حضرت خواجہ نظام نے یہ فرمایا ہے، کسی اور کی زبانی بات نہیں ہے، خود
خواجہ نظام نے یہ فرمایا کہ جب میں حضرت بابا فرید کے حجرے میں داخل ہونے لگا نا تو حضرت بابا فرید کے وہ انوار و تجلیات تھے، ان کا وہ مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ میں دہشت زدہ ہو گیا۔ تو حضرت بابا فرید مسکرانے لگے، لِكُلِّ نَخِيلٍ دَهْشَةٌ، اس وادی میں جو بھی آتا ہے دہشت ملتی ہے، پھر یہاں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے مرید کی بات کرتا ہوں، بدر الدین اسحاق، جامع علوم معقول و منقول۔ دوسرے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جن کی نیت یہ تھی کہ کسی علاقے کا مجسریٹ لگ جاؤں۔ تیسرے مرید حضرت مولانا جمال الدین حاصلی، حضرت مولانا جمال الدین حاصلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ مولانا ہے کہ جو اپنے علاقے کے مشہور ترین مولانا، حاصلی کے مشہور ترین مولانا، لیکن ابھی مولانا ہے، مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، ہیچ چیزیں خود میں خود چیزیں نہ شد، ہیچ آہد خنجر تیزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا جمال الدین حاصلی مشہور ترین عالم دین ہے، ان کے واعظ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن جب بابا فرید کی نظر پڑی تو بابا فرید کی ہو کر رہ گئے، ہانسی چھوڑا، پاک پتن میں آ گئے۔ پہلے بابا فرید نے ہانسی میں کی تربیت فرمائی ہے، پھر پاک پتن میں ہے۔ تو یہ تین مریدوں کا ذکر، مولانا سید بدر الدین اسحاق، مولانا سید، یہ بدر الدین اسحاق حسنی حسینی سید ہے، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، مولانا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی حسینی سید، مولانا جمال الدین حاصلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر مولانا حسام الدین کابلی، کابل کے مشہور ترین عالم دین، کابل کے افغانستان کے، یہ چار مرید ہیں قربت والے، یہ چار مرید ہیں قربت والے۔ ان مریدوں کی تربیت پتہ ہے کیسے فرمائی؟ اب تربیت کے حوالے سے بھی اب تو پیروں کے پاس جو آتا ہے لوہا لکڑی اور چار، یہ نہیں دیکھتے کہاں سے آیا ہے، کس کون لے کر آیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہاں سے آیا ہے، کون لے کر آیا ہے، لوہا لکڑی ہاتھ ہضم۔ جہاں وہاں پر بات یہ تھی، تنگ دستی کا یہ عالم تھا، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ جنگل میں جاتے تھے، حضرت مولانا جنگل میں جاتے تھے، حضرت مولانا سید جمال الدین حاصلی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا جمال الدین حاصلی جنگل میں جاتے تھے، ڈیلے، وہ پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ڈیلے کیا ہوتے ہیں، لیکن سنا بہت کڑوے اور کسیلے ہوتے ہیں، ڈیلے لے کر آتے تھے، اور جنگل سے لکڑیاں مولانا سید بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مولانا ہے جنگل سے ڈیلے لا رہے ہیں، ایک مولانا ہے جو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، ایک مولانا حسام الدین کابلی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پانی بھر کر لا رہے ہیں۔ اب پکانے کی ذمہ داری، میں نے کہا تھا نا پہلے ابتدا کی طرف، مولانا نظام الدین کہتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ کسی علاقے کا جج بن جاؤں، کسی علاقے کا مجسٹریٹ بن جاؤں۔ حضرت بابا فرید کے دربار میں آیا تو حضرت بابا فرید نے مجھے لانگری بنا دیا، دیکھیں بکانا تمہارا ذمہ داری ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، چلو دیکھیں تم پکایا کرو گے۔ اب جنگل سے ڈیلے بھی آ گئے، لکڑیاں بھی آ گئی، پانی بھی بھرا، اور
کڑک حضرت مولانا نظام الدین نے کڑک ان کو دے دی. تو جب حضرت بابا فرید کا شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، سارے درویش بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا سامنے ہے، روٹی اٹھائی ہے، روٹی کا ایک لقمہ. یہ روایت کیا ہے مولانا سید نظام الدین نے، یہ روایت مولانا سید نظام الدین خود روایت فرمایا. کہا کہ روٹی کا لقمہ اٹھایا ہے، سالن میں ڈبویا ہے، اور ایسے اٹھایا نہیں جا رہا، ایسے اٹھاتے ہیں. حضرت بابا فرید لقمہ کتنا کا وزن ہوگا، ہمیشہ سے روٹی کھاتے، اٹھایا نہیں جا رہا. حضرت جب یہ کیفیت دیکھی نا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ولی کا ولی میں شناسن، ولی کو ولی کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. بھونکنے والے تو بھونکتے رہتے ہیں، انہیں کیا پتا ولی کا مقام کیا ہے. ولایت حاصل کرنی ہے تو پھر ولایت کے راستوں پر بھی تو چلنا پڑے گا نا. دور رہ کر سمندر کی گہرائی کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سمندر میں پانی کتنا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں موتی کتنے ہیں، اس میں جواہرات کتنے ہیں. سمندر کی گہرائی جب پتہ ہی نہیں پھر بھونکنے کا کیا مطلب ہے. اور میرے حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. میرے آقا نے ارشاد فرمایا رب فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، رب ان کے ساتھ میدان جنگ فرما رہا ہے. لقمہ اٹھایا ہے، باری محسوس ہو رہا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. حضرت جنگل سے ڈیلے مولانا جنگل سے ڈیلے حضرت مولانا جمال الدین لے کر آئے ہیں. یہ مولانا جمال الدین پتہ ہے کون ہے؟ ایک دن حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتان شریف میں ان کا مزار ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بابا فرید کے ساتھ ملے ہیں اور فرماتے ہیں اے بابا فرید میرے سارے مرید تم لے لو، ایک جمال الدین مجھے دے دو. بہاؤالدین زکریا ملتانی لاکھوں کی تعداد میں کے مرید ہے، لاکھوں کی. فرمایا کہنے لگے بابا جی میرے سارے مرید تم لے لو، ایک جمال الدین مجھے دے دو. حضرت بابا فرید مسکرانے لگے اور فرمانے لگے مال کا تو تبادلہ ہو سکتا ہے، جمال کا تبادلہ کیسے ہو؟ مال کا تبادلہ تو ہو سکتا ہے، جمال کا تبادلہ کیسے ہو؟ یہ وہ مولانا جمال الدین حاصری رحمت اللہ تعالی علیہ. مولانا جمال الدین حاصری نے جنگل سے ڈیلے لائے ہیں. مولانا سید بدر الدین اسحاق نے لکڑیاں کٹھی کی ہے. مولانا کابلی نے رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مولانا نے پانی بھرا ہے. حضور گڑک میں نے دی ہے تو رکمہ کیسے گراں ہو گیا ہے؟ تو حضرت بابا فرید کے منہ سے نکلا نظام الدین نعمت کی در سے آیا ہے، نعمت کی در سے آیا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی ہاتھ مانگ کر عرض کیا یا حضرت دیلے بڑے کڑوے کسیلے ہوتے ہیں، ان کو کھایا نہیں جا سکتا. حضرت ایسے نہیں کھایا جا سکتا. حضرت دنگل میں نمک نہیں تھا، میں فلاں دکاندار سے نمک قرض لے کر آیا ہوں، فلاں دکاندار سے بقال سے میں نمک قرض لے کر آیا ہوں. حضرت بابا فرید کا شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
نظام الدین درویشہ اگر بفاقہ بمیرند، نظام الدین درویشہ اگر بفاقہ بمیرند برائے لذت نفس قرض نمیرند۔ فرمایا اے نظام الدین درویش بھوک سے مر بھی جائے پھر بھی نفسانی خواہشات کے لیے وہ قرض نہیں لیتا۔ اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی وقت حضرت بابا جی کے سامنے کہا بابا جی اب میں کبھی قرض نہیں لوں گا، کبھی قرض نہیں لوں گا، قرض نہیں لوں گا۔ فرمایا اے نظام الدین اب تجھے قرض لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی ایک دن لنگر، اور ان کے لنگر کا پتہ کیا مقام تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، اور روز یہ لکھی پڑی باتیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کا لنگر روز صبح شام لنگر چلتا رہتا تھا ہر وقت۔ اور یہ اور بات کہہ دوں، کوئی آزمانا چاہے تو آزما لے، کسی ولی کے دربار میں چلے جاؤ، نہیں پوچھے گا تیرا مسلک کیا ہے، نہیں پوچھے گا تیرا عقیدہ کیا ہے، نہیں پوچھے گا تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، نہیں پوچھے گا تم سنی وہابی یا شیعہ ہو، کچھ نہیں پوچھے گا۔ سب سے پہلے جس ولی کے دربار میں جاؤ گے، آزما لو میری باتیں، جس ولی کے دربار میں جاؤ گے سب سے پہلے کہے گا اس کو لنگر پیش کرو۔ یہی چیز ہے، وہ اولیاء اللہ تھے جو فاقے کاٹ کر بھی غیروں کو اپنا بنا لیتے تھے۔ آج کے مولوی ملا حلوہ کھا کر، چکن کرائیاں کھا کر بھی اپنوں کو دور کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دین محمد تحت پر نہیں آ رہا؟ یہ ان لوگوں کے آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے۔ میری باتیں لکھ لو، آج فرقہ واریت ختم ہو جائے، آج کفر کفر، شرک شرک کے فتوے آج دینا بند کر دے، میں کہتا ہوں 5 سال میں دین محمد تحت پر آ جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کے فرقے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، دوسرے فرقے کا کوئی بندہ کسی دوسرے فرقے کی مسجد میں چلا جائے تو اس کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو، اور محبت کو بڑھاوا دو۔ خانے کعبے میں جاتے ہو، وہاں کبھی تم جو مرضی ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتا رہے، سعودیہ کے بارے میں جو مرضی تبصرہ کرتا ہے، مجھے تو وہ سب سے بڑے عاشق رسول لگتے ہیں۔ کوئی جیسے مرضی تبصرہ کرتا رہے، یارو ان لوگوں سے تو ایک مزار کا کنٹرول نہیں سنبھالا جاتا، تو وہاں سعودیہ میں ہر وقت مسجد نبی میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، مجال ہے کوئی چڑی بھی پھڑک جائے۔ کبھی کسی نے پوچھا تم ہاتھ اٹھا کر کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کبھی کسی نے پوچھا ہاتھ باندھ کر کیوں پڑھ رہے ہو؟ مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، کبھی کسی نے پوچھا تم ایسے کر کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کبھی کسی نے پوچھا تم ایسے کر کے پڑھ رہے ہو؟ کبھی کسی نے پوچھا کبھی ایسے رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ نہیں پوچھ رہے، اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ ان کے دل میں محبت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہ آیا۔ یہ فرقہ واریت کبھی ختم ہو جائے نا تو میں دیکھتا ہوں یہ چند ہزار لبرل، یہ لبرل، اور یہ بھی المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہندوستان پر جب مسلمان حکمران تھے نا تو اس وقت ان کی زبان ہندو، یہ ایک آسان ساتھ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ان کی زبان تھی ہندو، تو ہندی زبان یہ بولتے تھے کہ سرکاری زبان، کیونکہ مسلمان تھے، ایران سے آئے تھے، افغانستان سے آئے تھے، مسلمانوں کی زبان، مسلمان کتنے تھے اس وقت؟ تھوڑے سے مسلمان، آج کتنے ہیں پورے ہندوستان میں دیکھ لو مسلمان، کیونکہ سرکاری زبان مسلمانوں کی زبان تھی، اس وقت سرکاری زبان تھی فارسی، مادری
مادری زبان ان کی ہندی تھی، سرکاری زبان تھی فارسی، کیونکہ حکمران مسلمان تھے اور مسلمان ایران سے یا افغانستان سے آئے تھے، یہ بات سمجھنا۔ اب ہماری مادری زبان ہے پنجابی، قومی زبان ہے اردو، سرکاری زبان کون سی ہے؟ انگریزی۔ انگریز تو 200 سال میں چلا گیا، غلام اب بھی یہاں ہے۔ ایک بندہ ہے، اللہ اس پر رحمت کرے، اس نے بڑی کوشش کی اپنے دور حکومت میں کہ سرکاری زبان بھی اردو ہو جائے۔ اللہ اس پر رحمت کرے۔ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، ہاں کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، کیونکہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں۔ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک بندہ تھا، اس نے کوشش کی تھی کہ سرکاری زبان بھی اردو ہو جائے، لیکن ان غلاموں نے اس کی چلنے نہیں دی۔ اور پھر یہاں پر تذکرہ کرنا ہے جڑاوالا کے واقعہ کا۔ نہایت دکھ لگتا ہے جب یہ واقعات ہوتے ہیں۔ ایک جرم ایک نے کیا ہو یا دو نے کیا ہو، ساری بستی کو یا سارے گرجا گھر کو ڈھا دینا، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ لیکن یہ بھی عوام کبھی بھی عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ جب تک ان کو آسیہ مسیح کی باری ہو تو اس کو بھی پروٹوکول سے باہر بھیج دیا، اور کبھی کسی گستاخ کو اگر ایک مرتبہ سزا ہو جائے نا، کسی گستاخ کو ایک مرتبہ پورے میڈیا کے سامنے گستاخ کو سزا ہو جائے، پھر کوئی گستاخی کرنے والا رہے گا ہی نہیں۔ میری بات آسما لو، اگر عوام کا میرے قصور کا کیا مطلب ہے؟ عوام کا کتنا قصور ہوتا ہے؟ عوام کو جب پتا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ سرکاری طور پر جب جانا ہے نا، تو کئی ثاقب نثار جیسے بکاؤ جج، ثاقب نثار جیسے بکاؤ جج اپنی قیمت لے کر ایک غیر مسلم کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور سرکاری پروٹوکول میں اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان کبھی بھی وائلنٹ نہیں ہوتا، میری بات سمجھنا، مسلمان کبھی بھی پرتشدد نہیں ہوتا، کیونکہ دین اسلام رحمت کا دین ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، میرے عمل میں بھی رحمت ہے، میری جنگ میں بھی رحمت ہے، کیونکہ حضور کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ لیکن سوچو، اتنا تو سوچو، مسلمان کس وقت وائلنٹ ہوتا ہے؟ اس وقت وائلنٹ ہوتا ہے کہ جب خود سنتا ہے کہ آگے کہیں شروائی نہیں ہوئی۔ اور ایک مسلمان کی بات کرتا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہے جب ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، کٹ بھی جاتا ہے تو مر بھی جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا